آج میں آپ سے ایک ڈفرینٹ ٹاپک پہ بات کروں گا۔ جنوری 1 کو ویری فرسٹ ڈے آف دا نیو ایئر نیو اورلینز یونائٹیڈ اسٹیٹس میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا، جس میں ایک انڈیویجول جس کا نام شمشاد الدین جبار تھا، اس نے اپنا ڈبل کیبن پک اپ ٹرک جو ہے وہ لوگ جو سیلیبریٹ کر رہے تھے نیو ایئر ان کے اوپر چڑھا دیا۔ اس کے بعد یہ اپنے ٹرک سے اترا، اس نے رینڈم فائرنگ کی اور جب تک یہ لوگوں کو مارتا رہا اسالٹ رائفل سے، جب تک کہ پولیس نے آ کے اس کو نہیں اس کا انکاؤنٹر کر دیا۔ شمشاد الدین جبار کے بارے میں یہ خبر ہے کہ یہ ایک ملٹری ویٹ تھا یونائٹڈ اسٹیٹ فورسز سے، اور اب یہ ایز اے ریئلٹر اسٹیٹ ایجنٹ کا کام کر رہا تھا۔ یہ شدید ڈپریشن میں تھا، اس کی 3 دفعہ ڈیورس ہو چکی ہے۔ یہ فائنینشیل کرائسس میں بھی تھا، جس کی وجہ سے $27,000 27,000 اس کے پاس لون تھا۔ یہ بہت زیادہ ڈپریشن میں تھا، اور نارملی ہوتا یہ ہے کہ ڈپریشن میں اگر صحیح کاؤنسلر نہیں ملتا یا آپ کو صحیح میڈیشن نہیں ملتی تو نارملی پیپل ٹریڈ فیئر وتھ پیراڈائز، اور نیگیٹیوٹی بہت زیادہ آپ پہ اٹیک کرتی ہے، اور ان موسٹ آف دا کیسز ڈپریشن آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے جاتا ہے، پھر چاہے آپ وہ سینیسزم میں چلے جائیں یا دوسری اسٹیٹ آف مائنڈ ایسی ہیں جو آپ کو آپ کی نارمل لائف جو گزارتے ہیں اس کے فنکشنز کرنے میں انٹرفیئر کرتی ہیں۔ تو اس کا یہی پتہ چلا ہے کہ بہت ڈپریشن میں تھا، اور جب اس نے یہ کیا ہے تو اس کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ نیو اورلینز جو کہ ایک اسٹیٹ ہے لوئیزیانا کی، وہاں پہ میرے بہت سارے دوست ہیں جن سے میں کنڈولنس کر چکا ہوں، تعزیت کر چکا ہوں۔ جن سے نہیں کی ہے اگر وہ سن رہے ہیں تو ان سے کرتا ہوں، اور یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو وہاں کے لوگ ہیں، وی آر اسٹینڈنگ بائی یو ان دس کریٹیکل ٹائم۔ آپ کی لائف میں جو ایک ایسی چیز ہوئی ہے سٹی میں کہ جس کی وجہ سے ایک پورا دہشت کا ماحول بن گیا ہے وہاں پہ۔ یہاں لوئیزیانا یا فرینچ کوارٹر میں میرے زیادہ دوست اس لیے ہیں کہ ایئر 2005 میں میرا یہاں بہت جانا ہوتا تھا۔ میں ٹینیسی میں تھا، ایز اے فل ٹائم جرنلسٹ کام کر رہا تھا۔ تو 2005 میں امریکہ میں کیٹرینا، شاید اردو میں اس کو طوفانی آندھی کہوں گا، کیٹرینا نے ہٹ کیا تھا۔ تو مین جو سینٹر تھا وہ فرینچ کوارٹر نیو اورلینز میں، اور وہاں ہٹ کیا تھا، اور اس کی وجہ سے 1392 یعنی 1392 لوگ مر گئے تھے۔ 652 ابھی تک اس میں سے مسنگ ہیں، اور تقریباً 125 بلین کا نقصان ہوا تھا۔ 125 بلین کا نقصان ہوا تھا 2005 میں۔ دیٹس اے لاٹ آف منی، بہت زیادہ پیسہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کا لیوی سسٹم صحیح نہیں تھا، جو فلڈ کے لیے جو ان کی زوننگ کی جاتی ہے وہ سسٹم شاید وہ خراب تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہوا ہے۔ اور یہ ایسی ایک کیٹرینا ایسا ایک طوفان تھا کہ جس میں 80% نیو اورلین انڈر واٹر تھا، 80%، اور 120 to 140 مائل پر آور کے رفتار سے ہوا چل رہی تھی۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ 140 مائل پر آور جو ہے وہ تقریباً 225 کلومیٹر ہوتا ہے۔ تو 225 کلومیٹر تو بہت بہت تیز ہوا ہوتی ہے۔ کراچی میں ہم زیادہ سے زیادہ کار میں 40 کلومیٹر تک جاتے ہیں، جو نارمل لوگ ڈرائیو کرتے ہیں، اور جو صحیح ڈرائیو نہیں کرتے، ڈینجرس ڈرائیونگ کرتے ہیں، وہ شاید اس سے اوپر چلے جاتے ہیں۔ میں ان روڈز کی بات کر رہا ہوں جو ہماری اربن روڈز ہیں، ہائی وے پہ اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ تو نیو اورلینز میں یہ تباہی ہوئی تھی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں کراچی میں جو میٹرو ہے ایئرپورٹ کے پاس یا گلستان جوہر میں، آپ یہ سمجھ لیں کہ اس سے ڈبل سائز آف والمارٹ جو تھے وہ پورے انڈر واٹر تھے، یو کین ناٹ سی دم۔ اور وہاں لاشیں ایسے تیر رہی تھیں کہ جیسے پانی میں کچرا تیرتا ہے، پلاسٹک تیرتا ہے، ایسی لاشیں تیر رہی تھیں۔ اور جس وقت یہ طوفان شروع ہوا ہے تو میں ڈرائیو کر رہا تھا مسیسپی ریور کے ساتھ، اور
I was partially caught in the middle of the storm, but thankfully کہ میں نے مینج کیا سیفٹی کی طرف. کچھ لوگ جو وہاں اسٹارم چیزرز ہوتے ہیں جو چیز کرتے ہیں اسٹارمز کو پورے پروٹیکٹیو گیئرز کے ساتھ، ٹریننگ کے ساتھ یا بہت زیادہ ایکسپیرینس کے ساتھ، تو وہ لوگ بھی تھے. تو یہ بہت بہت ایک تباہی ہوئی تھی. میں خود اس وقت میمفس ٹینیسی میں جو میرا گھر تھا، سم ٹائمز کچھ ایسے بھی گھر تھے، کچھ ایسے بھی ایریا تھے کہ تقریباً ان کو 3 ویکس لگے تھے ان کی لائٹ ریسٹور ہونے میں، کیونکہ پورا ایریا واز آؤٹ آف لائٹ، بجلی چلی گئی تھی. اور کچھ میمفس میں 3 ویک سے زیادہ لگا تھا، اور فرینچ کوارٹر میں تقریباً 1.5 مہینہ تک لگ گیا تھا ان کو پورے سٹی کو صحیح کرنے میں، کیونکہ ہر گھر میں لاشیں مل رہی تھیں، اور پورے گھر کیونکہ لکڑی کے ہوتے ہیں وہ سب بری طرح ٹوٹ چکے تھے. نیو اورلین جو ہے وہاں ایک نیبرہڈ ہے فرینچ کوارٹر، وہ ایسی جگہ ہے، غریب کافی نیبرہڈ تھا وہاں، اور ایسی جگہ ہے جہاں زیادہ تر وہ لوگ رہتے تھے اس وقت جن کو لا سے کوئی پرابلم تھا، اور کسی کا ڈرائیورز لائسنس لے لیا گیا تھا، کہ کوئی مس ڈیمینر میں تھا، تو وہاں کے لوگ رہتے تھے. اور ایک غریب نیبرہڈ کی وجہ سے گورنمنٹ ہر جگہ یہ ہوتا ہے اتنی توجہ نہیں دیتی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں سے اتنی ٹیکس جنریشن نہیں ہو رہی ہے، اور زیادہ ہمیشہ لوگ انفراسٹرکچر بنانے پہ ان جگہوں پہ توجہ دیے جاتی ہے جو رچ نیبرہڈ ہوتی ہیں. ٹیکس کلیکشنز جہاں پہ زیادہ ہوتی ہے، یہ ہر جگہ ہے دنیا میں. تو فرینچ کوارٹرز میں ایک ڈیزاسٹر تھا، اور بہت بڑی تباہی ہوئی. اس کو چھوڑ کر اگر میں آپ کو بتاؤں تو نیو اورلین جو ہے ایک بہت زیادہ وائبرنٹ سٹی ہے، جہاں کی نائٹ لائف ختم نہیں ہوتی، 24 آورس چلتی ہے. یہ ایک ہسٹوریکل ایریا ہے جہاں کے گھر جو ہیں وہ بہت کلرفل گھر ہیں، ان کے پیشیوز بہت اچھے ہیں. اور یہ کافی مشہور ہے کہ یہاں پر ایک اینول فنکشن ہوتا ہے مارڈی گرا میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اسٹریٹ پہ ڈانس کرتے ہیں، سنگنگ کرتے ہیں، پرفارم کرتے ہیں، اسٹریٹ فوڈ ہوتا ہے، پورا ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک میلہ لگتا ہے. اور اوپر لوگ اپنی بیلکنیز میں پیشیوز میں کھڑے ہو کے ان کے اوپر مالائیں پھینکتے ہیں، ہار پھینکتے ہیں، جیسے تسبیح میں بیڈز ہوتے ہیں، کلرفل بیڈز ہوتے ہیں. میرے پاس بہت سے تھے، اور جب میں نہیں جاتا تھا تو لوگ مجھے گفٹ بھی کرتے تھے. تو اوپر سے وہ بیڈز پھینکتے ہیں، اور پوری دنیا سے لوگ اس مارڈی گرا کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. کیٹرینا کے بعد ان کا جو میئر تھا، میئر نگین، اور سٹی ایڈمنسٹریشن جو تھی اس کو بہت زیادہ کوئسچننگ کی گئی، کیونکہ انہوں نے ان ٹائم یا آن ٹائم ایکشن نہیں لیا تھا. وہ دیکھتے رہے، اتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا. ٹائم لگتا ہے، لانگ اسٹوری شارٹ کے بعد میں رے نگین جو یہاں کا میئر تھا اس کو ایف بی آئی نے اریسٹ کیا، اور اس پہ فراڈ، منی لانڈرنگ اور رشوت کے چارجز لگائے. 10 ایئرس کے لیے واز سینٹ ٹو جیل. لیکن کرونا کی وجہ سے اس کی جیل ٹرم 2 سال کم ہو گئی تھی، تو اس کو پہلے رہا کر دیا گیا. اس وقت 2005 میں ویڈیو فون بہت ان کامن تھے ایسی غریب اسٹیٹس میں، جیسے لیوزیانا جیسی ہے، یہ اتنی رچ اسٹیٹس نہیں ہیں. تو یہ لوگ ان فون سے ویڈیو بھی بنا رہے تھے لوگوں کے ڈیزاسٹر کی. تو اس لیے بھی گورنمنٹ نے ان کو، وہ کوئی لا نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے ان کو اریسٹ کرتے، تو کسی طرح گورنمنٹ نے ان کو سزا دی اس چیز کے لیے. بربن اسٹریٹ مشہور ہے نیو اورلین کی، جہاں پہ واقعہ ہوا ہے. وہاں جیز کلبس ہیں، اور کھانے پینے کے بہت سے ورلڈ فیمس ایٹریز ہیں. اور جیکسن اسکوائر جو ہے یہاں پہ نیو اورلینز میں، وہاں شام کو یا پوری رات وہاں کے اسٹریٹ پرفارمرز نہ صرف وہیں کے نہیں بلکہ پوری یونائٹڈ اسٹیٹس سے جمع ہو جاتے ہیں جب ان کو موقع ملتا ہے، تو وہاں کے پرفارم کرتے ہیں. اور ایک بہت اگین میں یہ کہوں گا کہ کبھی یہاں نائٹ اینڈ نہیں ہوتی ہے. اور یہاں پہ ایک بہت امپریسو بلڈنگ ہے، سینٹ لوئس کیتھیڈرل، جس کو سینٹ لوئی کیتھیڈرل کہتے ہیں یہ لوگ. تو گوتھک بلڈنگ ہے، اور یہاں بہت سارے وزٹرز آتے ہیں ہر سال. اور ان کی جو ہے ایک اور چیز جو مجھے لوئیزیانا کی سب سے زیادہ پسند تھی، وہ تھی لوئیزیانا ہاٹ ساس. سدرن اسٹیٹس جو ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی، وہاں پہ بہت اسپائسی کھانا کھاتے ہیں. وہ ایک عام کانسیپٹ ہے کہ شاید نہیں کھاتے، لیکن سدرن اسٹیٹس جیسے میری ٹینیسی تھی
تو بہت زیادہ ہاٹ فوڈ کھاتے ہیں وہاں پہ. تو آج یہ میں اب صرف اسی وقت کو میں یاد کر رہا ہوں کہ کتنی ایک لائیولی کتنی اچھی جگہ ہے کہ لوگ وہاں صرف ایک اپنی لائف میں نارمل لائف میں ہوتے ہیں اور اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں. تو باٹم لائن اس کہ اگر کوئی بھی ڈپریشن میں ہے تو اس کو صحیح سے اپنی سپورٹ لینی چاہیے. نارملی ہمارے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں یا کسی پرابلم میں ہوتے ہیں وہ ان لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ جو خود ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. سرٹیفکیٹس نہیں ہوتے ان کے پاس کاؤنسلنگ کے، تو یہ مسئلے بعد میں بڑے بن جاتے ہیں. تو نیو اورلینس کا جو بھی واقعہ ہوا ہے یہ بہت زیادہ افسوسناک ہے، اینڈ ہوپ فلی کہ ایسے واقعات بار بار نہیں ہوں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.